الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 59 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے یہ دیکھا کہ سیدنا مسیح کی دعوت کی تائید میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو عہد بعہد پیش کیا گیا۔ اس سے نبوت کی اسکیم بھی بڑی حد تک واضح ہو گئی۔ میں نے بارہا توجہ دلائی کہ نبوت کے دو متعین دور ہیں۔ پہلا دور جس میں ہر قوم کی طرف اللہ نے اپنے رسول بھیجے، ان پر حجت تمام ہوئی اور ان قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا دور شروع ہوا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس دور میں نبوت کسی قوم کی طرف نبی بھیجنے کی صورت میں نہیں رہی، بلکہ ایک قوم کو پیدا کرنے کے لیے پے در پے نبی بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ایک خاص منصب کے لیے منتخب کر لی گئی اور فیصلہ کر دیا گیا کہ اب نبوت انہی میں رہے گی۔ ان کے لیے دنیا کے وسط میں دو علاقے خاص کر لیے جائیں گے، وہاں توحید کے مراکز بنائے جائیں گے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم نبوت کا فریضہ انجام دے گی۔ اس میں پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا اور پھر بنی اسماعیل کا انتخاب کیا۔ یہ تاریخ ہم نے بڑی حد تک سمجھ لی۔ اس پر پھر ایک جامع تبصرہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔ اس میں یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ ہیں، یہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور ان دونوں ادوار کے بارے میں یہ بتا دیا کہ آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یعنی ایک وہ دور تھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی ابتدا ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ان کی حیثیت اس پہلے دور کے لیے وہی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت دوسرے یا ہمارے دور کے لیے۔ پھر یہ فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کا انتخاب کر لیا تو وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یعنی اب گویا ان کی ذریت، ان کی اولاد کا انتخاب کر لیا گیا، ان کا اجتباء ہوا، ان کو ہم نے اپنی ہدایت سپرد کی اور ان سے تقاضا کیا کہ اب یہ قومی حیثیت سے دنیا پر حق کی شہادت دیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے نبوت سے امتیاز کے لیے اس منصب کو بھی شہادت کا نام دیا، اور اس طرح بیان کیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم پر رسول نے شہادت دے دی، اب قومی حیثیت سے یہ ذمہ داری تم انجام دینے کے لیے نکلو۔ یہ پس منظر ہے جس میں اب یہ فرمایا کہ یہ انتخاب تو بہت غیر معمولی تھا، لیکن کیا یہ قومیں اس انتخاب کے بعد اپنے منصب کے تقاضے پورے کرتی رہیں؟ انہوں نے اس کا حق ادا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جن ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ان کے لیے بھی اس کا پورا موقع تھا کہ وہ چاہتے
تو ان ذمہ داریوں کو ہر طرح کے حالات میں انجام دے کر سرخرو ہوتے، اور اگر شیطان کے اغوا کا شکار ہو جاتے تو یہ راستہ چھوڑ دیتے، لیکن وہ سب اس پر پورے اترے۔ یہ قومیں جب منتخب کی گئیں، پوری ذریت ابراہیم یا اولاد آدم کا انتخاب کیا گیا، تو اس میں کچھ نسلوں کے بعد وہ انتخاب اور اس کا شعور باقی نہیں رہا۔ چنانچہ جب خاتمہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اور آخری رسول سیدنا مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، یعنی یہاں تک معاملہ ہوا۔ اس معاملے کو سورہ 3 میں، جو بڑی مختصر سورہ ہے اور جس میں اس پوری دینونت کو بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ ہم نے پھر اسفل سافلین میں گرا دیا۔ وہ اسفل سافلین جس میں بنی اسرائیل اور اولاد ابراہیم گری، اسی کو اب یہاں مزید وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ نماز ضائع کر دی، میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی ہے، اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ بندے اپنے پروردگار کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر کے اپنے شب و روز بسر کریں۔ اس تعلق کا ظہور نماز میں ہوتا ہے۔ یہ ہماری 24 گھنٹے کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی لیے جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں ہمارے شب و روز میں، ان کے سرے پر ایک نماز لازم کر دی گئی، اور لوگوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ مختصر وقت کے لیے 5-7 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اس بات کا اقرار کریں، اس کی یاد دہانی حاصل کریں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہیں اللہ کے بندوں ہی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ نماز اسی کی یاد دہانی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ تو یہاں بھی یہی بات بتایا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جب بڑا انحراف پیدا ہوا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نماز کے بارے میں بے پرواہی سے ہوئی۔ نماز ضائع کر دی گئی۔ نماز ضائع کر دی گئی میں کئی چیزیں ہیں، یعنی نماز جیسے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جو اس کے لیے طریقے مقرر کیے گئے ہیں، جو اس کے اوقات طے کیے گئے ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ ادا ہو۔ اس میں بھی خرابیاں بنی اسرائیل نے پیدا کیں۔ اب بھی یہود کے ہاں وہی 5 نمازیں ہیں، لیکن عملاً جو صورت ان نمازوں نے اختیار کر رکھی ہے، ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں کتنی تحریفات ہو گئی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں میں عمومی طور پر اس کا اہتمام نہ رہے، جیسے ہماری امت کا معاملہ ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ہم جہاں کوئی بستی بساتے ہیں وہاں مسجد بھی قائم کر لیتے ہیں، ہم اس کا نظم بھی چلانے کی صحیح کرتے ہیں، اور اس طرح ایک فرض کفایہ کے طور پر الحمدللہ کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ فرض کفایہ ہی تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ہر فرد سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام رکھے، اور اگر اس کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے تو اس میں حاضر ہو۔ اس میں کتنی کوتاہی ہے، کس بڑے پیمانے پر ہے، میرا خیال ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے اضاعوا الصلاۃ، پھر وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے، یعنی وہ تو اسلاف تھے،
پیغمبر تھے، ان کی اولاد تھی، اور ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ 1500 سال کی تاریخ ہے کم و بیش سیدنا موسیٰ کے بعد۔ اس کے بڑے حصے میں انہوں نے کوئی بڑی کوتاہی نہیں کی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کا بہت خوش دلی کے ساتھ اہتمام کرتے رہے۔ غلطیاں، کوتاہیاں انسانوں سے فرد کے طور پر بھی ہوتی ہیں اور قوموں سے قومی حیثیت میں بھی ہوتی ہیں، لیکن بتدریج جو سب سے بڑا معاملہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ خدا یاد نہیں رہا، خدا کی یاد دہانی کا اہتمام نہیں رہا۔ وہ خدا یاد نہ رہے یا جس شعور کے ساتھ اسے یاد رہنا چاہیے اس طرح یاد نہ رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اتباع شہوات، یعنی آدمی اپنی باغ عقل کے بجائے اپنی خواہشات اور اپنی حرص و ہوس کے ہاتھ میں دے دیتا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جبلی تقاضے دے کر پیدا کیا ہے ان کو پورا کرتے ہوئے عقل کی حاکمیت ان پر قائم رکھی جائے۔ کیا کام کتنا ہونا ہے، کس دائرے میں ہونا ہے، کن حدود میں ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے دین اور اپنی ہدایت میں کسی خواہش پر بھی مطلق پابندی عائد نہیں کی، یعنی جو چیزیں انسان میں رکھی گئی ہیں وہ داعیات ہیں۔ محبت کا داعیہ ہے، نفرت کے جذبات ہیں، انسان میں جنسی جبلت رکھی گئی ہے، کھانے پینے میں تنوع کا شوق ہے، تفریح کے لیے میلان ہے، اقتدار کی خواہش ہے، دولت کمانے کے لیے تمنا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی ہدایت میں اور اللہ کے دین میں ممنوع قرار نہیں دی گئی، بلکہ ہر جگہ جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عقلی فیصلوں کی حکومت ان پر قائم رہے، یعنی خواہشات کو بے لگام نہ چھوڑا جائے، انسان شترے بے مہار نہ بنے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے اندر حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے اس کا پیغام پہنچاتی ہے، اور وہی حادثہ اخلاقی ہے جس کو ہم عام بول چال کی زبان میں ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بار بار متنبہ کرتی ہے کہ یہ معاملات اس درجے میں نہیں ہونے چاہیے، ان حدود سے باہر نہیں ہونے چاہیے۔ وہی چیزیں ہیں جن کو پھر اللہ کے پیغمبر آ کے بالکل متعین کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز کی یہ حدود ہے، فلاں چیز کی یہ حدود ہے۔ وہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ اگر یہ عقل کی رہنمائی بھی قبول نہ کی جائے اور جو پیغمبروں کی ہدایت آتی ہے اس کو بھی سنی انسنی کر دیا جائے تو نتیجہ اتباع شہوات کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے، بجائے عقل کی اتباع کرنے کے اور پیغمبر کی اتباع کرنے کے وہ اتباع شہوات کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کی پیروی، خواہشوں کو اپنا امام بنا لیا، خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ پیچھے چل پڑے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی۔ گمراہی میں پڑیں گے تو آخر الامر اس کا نتیجہ بھگتیں گے، کیونکہ اللہ کا یہی قانون، یہ ابتلا کا قانون، یہ جزا و سزا کا قانون ہے جو دنیا میں جاری ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے اوپر کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، یعنی ہم نے پیغمبروں کی جو مختصر سرگزشتیں پیچھے سنی، اب وہ مدعا بیان کیا گیا ہے کہ کیوں سنائی گئی؟ یہ کیا کوئی تاریخ بیان کرنا تھا، کہانی سنانا تھا؟ تو یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے اوپر کی سرگزشتیں، داستانیں سنائی گئی ہیں۔ گویا مخاطبین سے کہا ہے کہ تم پر افسوس، ابراہیم اور یعقوب اور دوسرے جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر ان کے لائے ہوئے تمام دین کو عملاً برباد کیے بیٹھے ہو۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ سورہ کی ابتدا
نصارہ سے ہوئی تھی، یعنی انہوں نے کس طریقے سے دلالت اور گمراہی اختیار کر لی، اور پھر بتدریج تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کر کے بتا دیا کہ اصل دین کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر نماز کو ضائع کر دینے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو صبح و شام بندے کو وہ عہد یاد دلاتی ہے جو اس نے اپنے پروردگار سے باندھ رکھا ہے۔ یعنی ہمارے پروردگار کے ساتھ ایک عہد ہے، اس عہد کی یاد دہانی کرائی گئی ہے الست کا واقعہ سنا کے۔ ہم اس عہد کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری دنیاوی زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی پے در پے عہد معاہدے وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین کے ساتھ ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے، وہ غیر تحریری ہے لیکن ہر شخص کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ پھر انسان اپنے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو کسی عورت سے یا عورت مرد سے معاہدہ کرتی ہے۔ قرآن نے اس کو میثاق غلیظ کہا ہے، یعنی ایک غیر معمولی معاہدہ، بہت سخت معاہدہ ہے، کیونکہ وہ 2 دن 4 دن یا زندگی کے کسی ایک حصے یا ایک شعبے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی اب اس مرد و عورت نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے، ایک میثاق، ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس کو اس لحاظ سے اب لوگوں کے ذہن میں ذخیرہ کرنا چاہیے۔ یہ معاملات محبت کو قاعدے میں لانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک نتیجہ ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ لیکن اصلاً کیا ہے؟ اصلاً وہ بقائے انسانیت کا معاہدہ ہے۔ جب وہ معاہدہ کیا جا رہا ہے تو اس کا ایک کوئی 1200 سال سے عرف قائم ہو چکا ہے۔ وہ اس عرف کا شعور نہیں رہا اب لوگوں کو، اس کے بارے میں بڑے انحرافات ہیں ذہنوں میں، نئی نسلیں اس کو اس طرح قبول ہی نہیں کر رہی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب اس کی یاد دہانی ہو، لوگ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سوال بھی ان کے سامنے آئے کہ کیا وہ 1200 سال سے یا صدیوں سے قائم عرف کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یا اس معاہدے میں کوئی ترمیم و تغیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، خود اللہ کے پیغمبر نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس شعور کے ساتھ یہ معاہدہ کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ فی الواقع ایک معاہدہ کر رہے ہیں، ایک میثاق میں باندھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پھر انسان کو اختیارات کے سوء استعمال کی وجہ سے ریاست کا نظم بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح ایک اور غیر تحریری معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ مختلف فلسفیوں نے سوشل کانٹریکٹ کی تعبیر کے ساتھ سمجھانا چاہا ہے۔ اس سے آپ تفصیلات میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، یعنی انسان کو ایک ضرورت پڑی ہے، اس سے یہ معاہدہ وجود میں آیا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے معاہدے ہیں جن میں ہم تدریج کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب ہم کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے معاہدات بھی وجود میں آتے ہیں۔ کہیں کوئی ملازمت آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے۔ کوئی 4 آدمی مل کے کاروبار کرتے ہیں، وہاں ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ساری کی ساری زندگی میثاق اور عہد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے اہتمام کی ہدایت کی ہے تو فوراً جس چیز کی یاد دہانی کرائی ہے وہ کیا ہے؟ معاہدات کی پابندی۔ معاہدات کی پابندی کو اگر آپ جو قرآن کی ایک بڑی نمایاں آیت ہے جس کو آیا بر کہا جاتا ہے وہاں دیکھیں تو سب سے پہلے نیکیوں میں اس کو رکھا ہے، یعنی وہ معاہدات کی پابندی کرتے ہیں اذا عاہدو۔ اور ہمارے دین میں اور ہماری کتاب میں جس سورہ میں اس مسلمان امت سے عہد لیا گیا ہے، وہ عہد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا آخری عہد ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر کی وساطت سے لیا ہے، اسی تعبیر کو پیچھے لے جا کے دیکھیے تو جو پہلا عہد ہے اس کو
ابراہیم کی اولاد عہد نامہ قدیم کہتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور جو سیدنا مسیح کے ذریعے سے کیا گیا اس کو عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ کہتی ہے، اور یہ گویا خدا کا آخری عہد ہے۔ ہمارے ہاں یہ عہد سورہ مائدہ میں لیا گیا ہے، یعنی امت مسلمہ سے۔ دیکھیے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بغیر کسی تمہید کے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد معاہدوں کے پابند ہو جاؤ۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے جس کی یاد دہانی نماز کراتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اللہ کو یاد کراتی ہے، اور اللہ کے حوالے سے باندھے گئے یہ تمام معاہدات کی یاد دہانی کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو صبح و شام بندے کو عہد یاد دلاتی ہے جو اس نے اپنے پروردگار سے باندھ رکھا ہے۔ یہ ضائع ہو جائے، یعنی یہ عہد ضائع ہو جائے، یہ نماز ضائع ہو جائے، تو جلد یا بدیر آدمی پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے ایک خاص تعبیر سے بیان کیا ہے، غالباً سورہ زخرف میں، کہ من یعش عن ذکر الرحمن، جب اللہ کی یاد دہانی سے مکمل اعراض ہو جاتا ہے، ایک کوتاہی ہو جانا، وہ ہم سب بندوں سے ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد رکھنے میں کوتاہی، لیکن جب اس سے اعراض ہو جائے، یعنی بندہ اس کو اٹھا دے یا ترک کر دے، تو اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانہ، جب وہ اللہ کی یاد دہانی سے پوری طرح منہ موڑ لیتا ہے تو پھر کچھ مہلت دینے کے بعد ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ پھر شیطان کی گرفت میں دے دیا جاتا ہے۔ شیاطین تو مسلط ہونے کے لیے دائیں بائیں سے حملہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اللہ کا اذن مل جاتا ہے ان کو کہ جاؤ اب جا کر تم اپنا کام کرو۔ تو اس کو بیان کیا یہاں کہ یہ ضائع ہو جائے تو جلد یا بدیر آدمی پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی نماز کے بعد اتباع شہوات کا ذکر ہے، خواہشوں کی پیروی، خواہشوں کا امام بنا لینا، جس کا لازمی نتیجہ اللہ کی راہ میں انفاق سے محرومی ہے۔ یعنی اس سے جو محرومی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سارے خرچوں کا حساب کرتا ہے اور اپنے لیے بہت چیزیں سینت سینت کر رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے مال میں، اس کی معاشی جدوجہد میں فی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی کوئی احسان نہیں، محض حق رکھا گیا ہے سائل اور محروم کا، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ اصل معنی کا ذکر کر دیا ہے، یعنی اصل رکاوٹ کا ذکر کر دیا ہے تاکہ زکوٰۃ اور انفاق کی طرف اشارہ بھی ہو جائے، اور نماز اور زکوٰۃ یا نماز اور انفاق دونوں کے ضائع کر دینے کا سبب بھی سامنے آ جائے۔ وہ سبب کیا ہے؟ اتباع شہوات، یعنی خواہشات کی پیروی، اپنی لگام، اپنی باغ شہوات کو دے دینا، ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ تو جس طرح وہاں اس کا نتیجہ بیان کیا ہے سورہ زخرف میں کہ پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، یہاں فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یعنی اس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا لازمی نتیجہ پھر اس کے انجام کو دیکھنا ہے۔ اس کے کچھ پہلو اس دنیا میں بھی نمایاں ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے معیشت ضنک سے دوسری جگہ تعبیر کیا ہے، اور اصلاً وہ آخرت میں نمایاں ہوں گے۔ اب پھر چونکہ یہ دعوت کا بھی موقع ہے، جب دعوت کی صورتوں میں کسی انجام کا ذکر آتا ہے تو بالعموم اس کو اس کے آخری انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، تو فوراً یہ کہا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، البتہ جو توبہ کر لے۔ یعنی یہ چونکہ پیغمبر کی دعوت پیش ہو گئی ہے، قرآن سامنے آ گیا ہے، یہ تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو جو لوگ
تنبیہ حاصل کر لیں اور توبہ کر لیں۔ توبہ کیا ہے؟ لوٹ آنا، یعنی ہمارے ہاں تو توبہ ایک رسمی سا لفظ بن گیا ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے لوٹ آنا۔ ایک غلط راستے پر آدمی چلا گیا تھا، اس کو آواز دی گئی اور وہ لوٹ آیا، اس نے آواز سن لی، یہ سن لی یا اپنی عقل سے راستے کی غلطی سمجھ لی۔ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، تو دیکھیے اس کو بیان کیا ہے سورہ ملک میں، فرمایا ہے کہ لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم میں پڑے ہوئے لوگ حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا، یعنی پیغمبر آئے تھے، ان کی دعوت سن لی ہوتی، اس سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ چلیے خود متنبع نہیں ہوئے، اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں دی، عقل بلاتی رہی کہ یہ غلط کر رہے ہو، نہیں سنا، تو کچھ پیغمبر آ گئے تھے، ان کو سن لیا جاتا۔ جب دونوں ہی کام نہیں ہوئے تو پھر اس کا نتیجہ، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، بس یہی اسلام کی دعوت ہے، یعنی ان حقائق کو مان لیا جائے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بنیادی طور پر دو ہی باتیں، تمہارا خالق ہے، ایک دن تمہارے ساتھ اس کی ملاقات ہونی، اور یہ ملاقات جواب دہی کے ساتھ ہوگی، اچھا عمل کرو۔ یہ اسلام کی دعوت ہے۔ اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو ہر جگہ یہی بتایا گیا، یہاں بھی یہی بتایا ہے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں، فرمایا کوئی آسمان پر تیار کیے ہوئے اولیاء نہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہی تقاضے ہیں جو تمہارے پروردگار نے کیے ہیں۔ یہ کیا فلسفیانہ بھول بھلائیاں ہیں جن میں پڑھ کر معلوم نہیں اپنے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا کر بیٹھتے ہو۔ یہ تین سادہ سی باتیں ہیں، سچا ایمان، آخرت کی جواب دہی کا احساس اور اچھا عمل۔ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی معمولی درجہ ہے، تو اگر نہ پایا تو اوپر کہاں جائیں گے، نہیں، ادنا درجے میں کسی کی حق تلفی نہیں۔ اللہ نے یہی دعوت ہے جو دی ہے، اس میں مقامات اور کمالات ہیں۔ کتنا اچھا عمل کرتے ہو، کتنی اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہو، اس کے تقاضے پورے کرنے میں کتنی سبقت کرتے ہو، یہ چیزیں ہیں جو مقصود ہیں۔ اور اس کے مراتب بھی وہی ہیں جو میں توجہ دلا چکا ہوں، سورہ نساء میں بیان کر دیے ہیں، کوئی کتب ابدال غوث نہیں، چار ہی مراتب ہیں۔ انبیاء جن کا انتخاب کیا گیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء، جو لوگ اپنی زندگی میں اس دعوت کے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں، صدیقین، جو پیغمبروں کی دعوت کی صدق کے دل سے صحیح ارادے سے تصدیق کر دیں، والصالحین، نیکی اختیار کریں، یہی مراتب ہیں۔ تو فرمایا ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، اب جنت کی وضاحت کی ہے، جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، یعنی وہ باغ جن کی حقیقت کو خدائے رحمان ہی جانتا ہے، اور وہ اس دنیا میں ملنے والے ہیں جو موت کے بعد برپا ہوگی، اس کا وعدہ اس دنیا میں کر رکھا ہے۔ وہ اگرچہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن وہی دنیا ہے جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے۔ تو قرآن میں تیاری بھی بالغیب ہے، یعنی مشاہدہ نہیں ہو جائے گا کسی حقیقت کا، اسی کو ایمان بالغیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جنت بھی دیکھی نہیں جائے گی یہاں اور پھر اس کو مانیں گے، یہ بھی بالغیب ہے، تو یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا۔ فرمایا اصل میں علم و عقل کی روشنی میں اس وعدے پر ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہ مشاہدات سے اس کو تمہارے لیے ایک حقیقت بنایا جائے گا۔ انہو کان وعدہ ماتیہ، اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اور جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ کیا فضا ہوگی، وہ کیا دنیا ہوگی۔ آگے اس کی کچھ تصویر کھینچی ہے،
جس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔